بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، پلیٹ فارم ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور جہاں پر ہم جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ پڑھنے جا رہے ہیں جس کتاب کا نام ہے وہ ہے ترجمہ نہج البلاغہ، جو کہ حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کی ہے۔ اور اس کتاب کو، اس خوبصورت کتاب کو، اس بہترین کتاب کو کہ جس کا کوئی نعم البدل شاید ہی ہو، جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم ماشاءاللہ اب خطبہ نمبر 66 پہ پہنچ گئے ہیں، جو آج ہم پڑھنے کا آغاز کریں گے، اور یہ ہے پارٹ نمبر 27، پیج ہے 212۔ اسی صفحے پہ ہم نے کچھ پچھلے آڈیو میں جو پچھلا خطبہ تھا اس کے تفصیلات کے بارے میں جان لیا تھا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے، خطبہ 66 کے بارے میں لکھا ہے، محمد ابن ابی بکر کو جب حضرت علیہ السلام نے مصر کی حکومت سپرد کی اور نتیجے میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وہ قتل کر دیے گئے، تو حضرت نے فرمایا، اب یہاں پہ خطبہ ہے جو بہت چھوٹا سا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں نے تو چاہا تھا کہ ہاشم ابن اتبا این تے بے کو مصر کا والی بناؤں، اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا تو وہ کبھی دشمنوں کے لیے میدان خالی نہ کرتا اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد ابن ابی بکر کی مذمت مقصود نہیں، وہ تو مجھے بہت محبوب اور میرا پروردہ تھا۔ یہاں پہ یہ خطبہ ختم ہو گیا ہے، اور حسب عادت جس طرح سے جو کتاب کے مؤلف ہیں وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں تاریخی حقائق اور بہت کچھ جو ہم جان لیتے ہیں، صرف خطبہ پڑھنے سے ہم بہت کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور جب اس کی تفصیلات ہمیں ملتی ہیں تو ہمیں تاریخ کے حقائق ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ آئیے تو اب اس چھوٹے سے خطبہ جو کہ چھوٹا ہے بظاہر، اس کی تفصیلات پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے، محمد ابن ابی بکر کی والدہ گرامی اسما بنت امیس تھیں، جن سے امیر المومنین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کر لیا تھا۔ چنانچہ محمد نے آپ ہی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپنایا۔ امیر المومنین علیہ السلام بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور بمنزلہ اپنے فرزند کے سمجھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ محمد میرا بیٹا ہے، اگرچہ ابو بکر کی صلب سے ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے لکھا ہے کہ سفر حجت الوداع میں پیدا ہوئے اور ہجری ہے 38 ہجری میں 28 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ اس کے بعد لکھا ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قیس ابن سعد ابن عبادہ کو مصر کا حکمران منتخب کیا تھا، مگر کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے۔ ہم آگئے ہیں سامعین پیج 213 پر۔ کچھ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن ابی بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا۔ قیس ابن سعد کی روش یہاں پر یہ تھی کہ وہ عثمانی گروہ کے خلاف متشددانہ قدم اٹھانا مصالح کے خلاف سمجھتے تھے، مگر محمد کا رویہ اس سے مختلف تھا۔ انہوں نے 1 مہینہ گزارنے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا کہ اگر تم ہماری اطاعت نہ کرو گے تو تمہارا یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا اور چپکے ریشہ دوانیاں کرتے رہے، مگر تحکیم کی قرارداد کے بعد پر پرزے نکالے اور انتقام کا نعرہ لگا کر شر و فساد پھیلانے لگے اور مصر کی فضا کو مقدر کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب ان بگڑے ہوئے حالات کا علم ہوا تو آپ علیہ السلام نے مالک ابن حارث اشتر کو مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تاکہ وہ مخالف عناصر کو دبا کر نظم و نسق کو بگڑنے نہ دیں، مگر اموی کارندوں کی وسیسہ کاریوں سے نہ بچ سکے اور راستے ہی میں شہید کر دیے گئے، اور مصر کی حکومت محمد ہی کے ہاتھوں میں رہی۔ ادھر تحکیم کے سلسلے میں عمرو ابن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپنا وعدہ یاد دلایا، چنانچہ اس نے 6000 جنگ آزما اس کے سپرد کر کے مصر پر دھاوا بولنے کے لیے اسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب دشمن کی بڑھتی ہوئی یلغار کو دیکھا تو امیر المومنین علیہ السلام کو کمک کے لیے لکھا۔ حضرت نے جواب دیا کہ تم اپنے آدمیوں کو جمع کرو، میں مزید کمک تمہارے لیے روانہ کیا چاہتا ہوں۔ چنانچہ محمد نے 4000 آدمیوں کو اپنے پرچم کے نیچے جمع کیا اور انہیں 2 حصوں پر تقسیم کر دیا۔
ایک حصہ اپنے ساتھ رکھا اور ایک حصے کا سپہ سالار بشیر بن کنانا کو بنا کر دشمن کی روک تھام کے لیے آگے بھیج دیا۔ جب یہ فوج دشمن کے سامنے پڑاؤ ڈال کر اتر پڑی تو ان کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مارنے شروع کر دیے، جنہیں یہ اپنی جرأت و ہمت سے روکتے رہے۔ آخر معاویہ ابن ہدیج کندی نے پوری فوج کے ساتھ حملہ کر دیا، مگر ان سرفروشوں نے تلواروں سے منہ نہ موڑا اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس شکست کا اثر یہ ہوا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھی ہراساں ہو گئے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر چلتے بنے۔ محمد نے جب اپنے کو اکیلا پایا تو بھاگ کر ایک خرابے میں پناہ لی، مگر دشمنوں کو ایک شخص کے ذریعے ان کا پتہ مل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آ لیا کہ یہ پیاس سے قریب یہ بہلاکت دوبارہ پڑھتی ہوں کہ اس حالت میں انہیں آ لیا کہ یہ پیاس سے قریب بہلاکت پہنچ چکے تھے۔ محمد نے پانی کی خواہش کی تو ان سنگ دلوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور اسی تشنگی کے عالم میں انہیں شہید کر دیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا۔ کوفے سے مالک ابن کعب ارجی 2000 آدمیوں کو لے کر نکل چکے تھے، مگر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن مصر پر قبضہ کر چکا تھا۔ تو یوں ہم نے جان لیا خطبہ 66 کے بارے میں کچھ معلومات، اور یہ معلومات سامعین مجھے پہلے کبھی پتہ نہیں تھی کہ یہ جو بتایا گیا ہے کہ ان کی لاش کو مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا، یہ میری کم علمی، جتنا پڑھتی جا رہی ہوں اپنی کم علمی کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں خطبہ نمبر 67 کی جانب۔ خطبہ 67، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اپنے اصحاب کی مذمت میں فرمایا، اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 214 کے اوپر۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کب تک میں تمہارے ساتھ ایسی نرمی اور رعایت کرتا رہوں گا جیسی ان اونٹوں سے کی جاتی ہے جس کی کوہانیں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، اور ان پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب بھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلاتا ہے تو تم سب کے سب اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے ہو اور اس طرح اندر دپک جاتے ہو جس طرح گوہ کے سوراخ میں اور بجو اپنے بھٹ میں گوہ اپنے سوراخ میں اور بجو اپنے بھٹ میں، کہ جس کے تمہارے ایسے مددگار ہوں اسے تو ذلیل ہی ہونا ہے، اور جس پر تم تیر کی طرح پھینکے جاؤ تو گویا اس پر ایسا تیر پھینکا گیا جس کا سوفار بھی شکستہ اور پیکان بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، گھروں کے صحن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے سے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز سے تمہاری اصلاح اور کس چیز سے تمہاری کجروی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن میں اپنے نفس کو بگاڑ کر تمہاری اصلاح کرنا نہیں چاہتا۔ خدا تمہارے چہروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بدنصیب کرے۔ جیسی تم باطل سے شناسائی رکھتے ہو ویسی حق سے تمہاری جان پہچان نہیں، اور جتنا حق کو مٹاتے ہو باطل اتنا تم سے نہیں دبایا جاتا۔ تو یوں پیج نمبر 214 پہ ہم نے خطبہ نمبر 67 کو مکمل کر لیا۔ آگے ہے خطبہ نمبر 68۔ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کلام شب ضربت کی سحر کو فرمایا۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی، اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی کجرویوں اور دشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے لیے بد دعا کرو۔ تو میں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ مجھے ان کے بدلے میں ان سے اچھے لوگ عطا کرے اور ان کو میرے بدلے میں کوئی برا امیر دے۔ سید رضی کہتے ہیں کہ اود کے معنی ٹیڑھا پن اور لدو کے معنی دشمنی و انات کے ہیں، اور یہ بہت فصیح کلام ہے۔ تو سامعین یہ ہم نے پڑھ لیا، اور اب ہم خطبہ 29 کی طرف جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل عراق کی مذمت میں فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اہل عراق، اب جہاں پہ لکھا ہے اے اہل عراق،
اس کے بارے میں ہمیں تفصیلات آگے جا کے ہم پڑھیں گے. آئیے پہلے خطبہ مکمل کرتے ہیں. اے اہل عراق، تم اس حاملہ عورت کی مانند ہو جو حاملہ ہونے کے بعد جب حمل کے دن پورے کرے تو مرا ہوا بچہ گرا دے، اور اس کا شوہر بھی مر چکا ہو، اور رنڈاپے کی مدت بھی دراز ہو چکی ہو، اور قریبی نہ ہونے کی وجہ سے دور کے عزیز ہی اس کے وارث ہوں. بخدا میں تمہاری طرف بخوشی نہیں آیا بلکہ حالات سے مجبور ہو کر آ گیا. مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم کہتے ہو کہ علی علیہ السلام کذب بیانی کرتے ہیں، خدا تمہیں ہلاک کرے. بتاؤ میں کس پر جھوٹ باندھ سکتا ہوں؟ کیا اللہ پر؟ تو میں سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والا ہوں، یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو میں سب سے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں. خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا انداز کلام تھا جو تمہارے سمجھنے کا نہ تھا، اور نہ تم میں اس کے سمجھنے کی اہلیت تھی. خدا تمہیں سمجھے، میں تو بغیر کسی عوض کے علمی جواہر ریزے ناپ کر دے رہا ہوں. کاش کہ ان کے لیے کسی کی ظرف میں سمائی ہوتی. ٹھہرو، کچھ دیر بعد تم بھی اس حقیقت کو جان لو گے. اور یوں یہ خطبہ یہاں ختم ہوا. اب ہم اس کے بارے میں آگے جانتے ہیں. سامعین، ہم نے یہ خطبہ تو مکمل کر لیا، لیکن اس میں آپ کو ابھی یاد ہے میں نے جب خطبہ پڑھنے کا آغاز کیا تھا تو اس کے آغاز میں تھا کہ اے اہل عراق، اور اس کے بارے میں ہمیں پڑھنا تھا. تو آئیے ہم جانتے ہیں. یہ اس پیراگراف میں اس پوائنٹ کو واضح کیا گیا ہے. لکھا ہے، تحکیم کے بعد جب عراقیوں نے معاویہ کے تابڑتوڑ حملوں کا جواب دینے میں سستی و بددلی کا مظاہرہ کیا تو ان کی مذمت و توبیخ کے سلسلے میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جس میں صفین کے موقع پر ان کی فریب خوردگی اور جنگ سے دستبرداری کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ان کی حالت کو اس عورت سے تشبیہ دی ہے جس میں یہ 5 وصف ہوں. 1، وہ حاملہ ہو. اس سے مراد یہ کہ وہ لوگ لڑنے بھڑنے کی پوری صلاحیت و استعداد رکھتے تھے، اس بانجھ عورت کی مانند نہ تھے کہ جس سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی. 2، مدت حمل پوری کر چکی ہو، یعنی تمام کٹھن اور دشوار گزار منزلوں کو طے کر کے فتح و کامرانی کے قریب پہنچ چکے تھے. 3، از خود حمل کو ساقط کر دیا ہو، یعنی فتح کے قریب پہنچ کر صلح پر اتر آئے اور دامن مراد بھرنے کے بجائے نامرادیوں کو سمیٹ لیا. نمبر 4، کہ اس کے رنڈاپے کی مدت دراز ہو، یعنی ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے ان کا کوئی سرپرست و نگران نہ ہو اور وہ بے والی و وارث بھٹک رہے ہوں. 5، بیگانے اس کے وارث ہوں، یعنی اہل شام ان کے املاک پر قبضہ و تسلط جما رہے ہیں کہ جو ان سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتے. تو یہاں پر پیج 216 کے اوپر ہم نے خطبہ نمبر 69 کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ بھی پڑھ لی، اور خطبہ ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. اور اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. خطبہ 70 جو اسی صفحے پر ہے، آئیے اس کے بارے میں پہلے دیکھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس میں آپ علیہ السلام نے لوگوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کا طریقہ بتایا ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے اللہ، اس فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسمانوں کو بغیر سہارے کے روکنے والے، دلوں کو اچھی اور بری فطرت پر پیدا کرنے والے، اپنی پاکیزہ رحمتیں اور بڑھنے والی برکتیں قرار دے اپنے عبد اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، جو پہلی نبوتوں کے ختم کرنے والے اور بند دلوں کے کھولنے والے اور حق کے زور سے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے اور ضلالت کے حملوں کو کچلنے والے تھے. جیسا ان پر ذمہ داری کا بوجھ عائد کیا گیا تھا اس کو انہوں نے اٹھایا اور تیری خوشنودی کی طرف بڑھنے کے لیے مضبوطی سے جم کر کھڑے ہو گئے. نہ آگے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کو راہ دی. وہ تیری وحی کے حافظ اور تیرے پیمان کے محافظ تھے اور تیرے حکموں کے پھیلانے کی دھن میں لگے رہنے والے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لیے شعلے بھڑکا دیے اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لیے راستہ روشن کر دیا. فتنوں فسادوں میں سرگرمیوں کے بعد دلوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہدایت پائی. انہوں نے راہ دکھانے والے نشانات قائم کیے، روشن و تابندہ احکام جاری کیے. وہ تیرے امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینے دار تھے
اور قیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق اور خلق کی طرف فرستادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. خدایا ان کی منزل کو اپنے زیر سایہ وسیع و کشادہ بنا اور اپنے فضل سے انہیں دوہرے حسنات عطا کر. خداوندہ تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر ان کی بنا کردہ عمارت کو فوقیت عطا کر اور انہیں باعزت مرتبے سے سرفراز کر اور ان کے نور کو پورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صلے میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول و سخن کی پسندیدگی عطا کر، جبکہ آپ کی باتیں سراپا عدل اور فیصلے حق و باطل کو چھانٹنے والے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ خوشگوار و پاکیزہ زندگی اور منزل نعمات میں یکجا کر اور مرغوب و دل پسند خواہشوں اور لذتوں اور آسائش و فراغ البالی اور شرف و کرامات کے تحفوں میں شریک بنا. سامعین پیج 218 پر ہم پہنچ گئے اور خطبہ 70 ہم نے مکمل کر لیا ہے اور اب ہم آگے چل رہے ہیں خطبہ نمبر 71 کی طرف. لکھا ہے کہ جمل کے موقع پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا تو اس نے حسن اور حسین علیہ السلام سے خواہش کی کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام سے اس کی سفارش کرے. چنانچہ ان دونوں حضرات علیہ السلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے اس سلسلے میں بات کی اور حضرت نے اسے رہا کر دیا. پھر دونوں شہزادوں نے کہا کہ یا امیر المومنین علیہ السلام یہ آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے اس کے متعلق فرمایا. اب یہاں سے خطبہ ہے، چھوٹا سا ہے، خطبہ 71. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اس نے عثمان کے قتل ہو جانے کے بعد میری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھے اس کی بیعت کی ضرورت نہیں. یہ یہودی قسم کا ہاتھ ہے، اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا تو ذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گا. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی اتنی دیر کہ کتا اپنی ناک چاٹنے سے فارغ ہو حکومت کرے گا اور اس کے 4 بیٹے بھی حکمران ہوں گے اور امت اس کے بیٹوں کے ہاتھوں سے سختیوں کے دن دیکھے گی. بس یہ یہاں تک کا ہے اور اس کے بعد ہم آگے پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس کے بارے میں کچھ تفصیلات لکھی ہیں. آئیے ہم جانتے ہیں. لکھا ہے مروان ابن حکم حضرت عثمان کا بھتیجا اور داماد تھا اور اکہرا جسم اور لمبا قد ہونے کی وجہ سے خیت باطل یعنی باطل کا ڈورا کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا. چنانچہ عبد الملک ابن مروان نے جب عمرو ابن سعید اشدق کو قتل کر دیا تو اس کے بھائی یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ اے خیت باطل کی اولاد، تم نے عمرو سے غداری کی اور تمہارے ایسے لوگ غداری کی بنیادوں پر اپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی کیا کرتے ہیں. یہاں پہ وہ جو کہا تھا اے غیت باطل کی اولاد، یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی. اب ہم آگے ہیں پیج 219 پر اور ہم پڑھ رہے ہیں خطبہ نمبر 71 کی تفصیلات. آئیے آگے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس کا باپ حکم گو فتح مکہ کے موقع پر اسلام لے آیا تھا، مگر اس کے طور طریقے ایسے تھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے انتہائی اذیت کا باعث ہوتے تھے. چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اور اس کی اولاد پر لعنت کی اور فرمایا کہ ویل لا متی من سلب حاضہ اسد الغابہ، یعنی اس کی اولاد کے ہاتھوں میری امت تباہی کے دن دیکھے گی. آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اسے مدینے سے وادی وج جو کہ طائف میں ایک جگہ ہے واو جیم اس کی طرف نکلوا دیا اور مروان بھی اس کے ساتھ چلتا بنا. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ان دونوں کو مدینہ نہ آنے دیا. حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلوا لیا اور مروان کو تو اس عروج پہ پہنچایا کہ گویا خلافت کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر اس کے حالات اس طرح سازگار ہوئے کہ معاویہ ابن یزید کے مرنے کے بعد خلیفۃ المسلمین بن گیا. لیکن ابھی 9 مہینے 18 دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ 3 شعبان سن 65 ہجری میں 63 برس کی عمر میں قضا نے اس طرح آ گھیرا کہ اس کی بیوی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر بیٹھ گئی اور اس وقت تک الگ نہ ہوئی جب تک اس نے دم نہ توڑ دیا.
اس کے جن 4 بیٹوں کی طرف امیر المومنین علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے وہ عبد الملک ابن مروان کے 4 بیٹے ولید، سلیمان، یزید اور حشام ہیں کہ جو عبد الملک کے بعد یکے بعد دیگرے تخت کے خلافت پر بیٹھے اور اپنی خونچکا داستانوں سے صفحات تاریخ رنگین کر گئے، اور بعض شارحین نے خود اس کے صلبی بیٹے مراد لیے ہیں جن کے نام یہ ہیں عبد الملک، عبد العزیز، بشر اور محمد۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا اور محمد جزیرے کا والی قرار پایا۔ اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں کہ جن کے نام یہ ہیں عبد الملک، عبد العزیز، بشر اور محمد۔ ان میں سے عبد الملک تو خلیفہ ہو گیا اور عبد العزیز مصر کا، بشر عراق کا اور محمد جزیرے کا والی قرار پایا۔ تو یہاں پر پیج 219 پر ہم پڑھتے ہوئے ہم نے خطبہ نمبر 71 کی تفصیلات جان لی ہیں، اور اب ہم خطبہ نمبر 72 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب لوگوں نے عثمان کی بیعت کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا، اور یہاں پر ہم آغاز کرتے ہیں خطبے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اوروں سے زیادہ خلافت کا حق پہنچتا ہے۔ خدا کی قسم جب تک مسلمانوں کے امور کا نظم و نسق برقرار رہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی، میں خاموشی اختیار کرتا رہوں گا تاکہ اس پر صبر اللہ سے اور اجر و ثواب طلب کروں، اور اس زیب و زینت اور آرائش کو ٹھکرا دوں کہ جس پر تم مٹے ہوئے ہو۔ یہاں پر یہ خطبہ ختم ہو گیا اور ہم پیج 220 پہ آ گئے ہیں۔ آئیے اب چلتے ہیں خطبہ نمبر 73 کی طرف۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنی امیہ قتل عثمان، یہاں پہ آپ علیہ السلام ہونا چاہیے، چلیے دیکھتے ہیں۔ جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنی امیہ قتل عثمان میں شرکت کا الزام آپ پر رکھتے ہیں تو ارشاد فرمایا، اب یہاں سے آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے متعلق سب کچھ جاننے بوجھنے نے بنی امیہ کو مجھ پر افترا پروازیوں سے باز نہیں رکھا، اور نہ میری سبقت ایمانی اور دیرینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو اتہام لگانے سے روکا۔ الف ت ہے الف میم۔ اور جو اللہ کے کذب و افترا کے متعلق انہیں پند و نصیحت کی ہے وہ میرے بیان سے کہیں بلیغ ہے۔ میں ان بے دینوں پر حجت لانے والا اور دین میں شک و شبہ کرنے والوں کا فریق مخالف ہوں، اور قرآن پر پیش ہونا چاہیے۔ تم مشتبہ باتوں کو اور بندوں کو جیسی ان کی نیت ہوگی ویسا ہی پھل ملے گا۔ اور یہاں پہ خطبہ 73 ختم ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی صفحے پر یعنی پیج 220 پر ہی خطبہ نمبر 74 پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جس نے حکمت کا کوئی کلمہ سنا تو اسے گراہ میں باندھ لیا، ہدایت کی طرف اسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا، صحیح راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی، اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا اور گناہوں سے خوف کھایا، عمل بے ریا پیش کیا، نیک کام کیے، ثواب کا ذخیرہ جمع کیا، بری باتوں سے اجتناب برتا، صحیح مقصد کو پا لیا، اپنا اجر سمیٹ لیا، خواہشوں کا مقابلہ کیا، امیدوں کو جھٹلایا، صبر کو نجات کی سواری بنا لیا، موت کے لیے تقوی کا ساز و سامان کیا، روشن راہ پر سوار ہوا، حق کی شاہراہ پر قدم جمائے اور زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا، موت کی طرف قدم بڑھائے اور عمل کا زاد ساتھ لیا۔ تو یوں خطبہ 74 مکمل ہوا۔ ہم پیج 221 پر ہی ہے اور خطبہ 75 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ بنی امیہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں۔ میں خدا کی قسم اگر میں زندہ رہا تو انہیں اس طرح جھاڑ پھینکوں گا جس طرح قصائی خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے سے مٹی جھاڑ دیتا ہے۔ آگے لکھا ہے، علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے کہ الودام التربت خاک آلودہ گوشت کے ٹکڑے کے بجائے التراب الوزمہ یعنی مٹی جو گوشت کے ٹکڑے میں بھر گئی ہو آیا ہے، یعنی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے۔ اور قوننی سے حضرت کی مراد یہ ہے کہ وہ مجھے تھوڑا تھوڑا کر کے
دیتے ہیں، جس طرح اونٹنی کو ذرا سا دوہ لیا جائے اور پھر تھنوں کو اس کے بچے کے منہ سے لگا دیا جائے تاکہ وہ دوہے جانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور وزام وزما کی جمع ہے جس کے معنی اوجھری یا جگر کے ٹکڑے کے ہیں جو مٹی میں گر پڑے اور پھر مٹی اس سے جھاڑ دی جائے۔ خطبہ مکمل ہوا۔ اب ہم خطبہ نمبر 76 کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے دعائیہ کلمات، آئیے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو نے مجھ سے زیادہ جنہیں میں دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں، ہم کیونکہ پیج پلٹ گیا تھا، ہم پیج 222 پہ آ گئے ہیں کہ اے اللہ، تو ان چیزوں کو بخش دے جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں تو اپنی مغفرت کے ساتھ پلٹ۔ بار الہا، جس عمل خیر کے بجا لانے میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا مگر تو نے اسے پورا ہوتے ہوئے نہ پایا، اسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ، زبان سے نکلے ہوئے وہ کلمے جن سے تیرا تقرب چاہا تھا مگر دل ان سے ہمنوا نہ ہو سکا، ان سے بھی درگزر کر۔ پروردگار، تو آنکھوں کے تنزیہ اشاروں اور ناشائستہ کلموں اور دل کی بری خواہشوں اور زبان کے کی ہرزہ سرائیوں کو معاف کر دے۔ تو یوں یہاں پر یہ دعائیہ خطبہ نمبر 76 بھی مکمل ہو گیا۔ اور آئیے خطبہ 77 کے لیے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جب آپ نے جنگ خوارج کے لیے نکلنے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین، اگر آپ اس وقت نکلے تو علم نجوم کی روح سے مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے۔ جس پر آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم اس گھڑی کا پتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اس کے لیے کوئی برائی نہ ہوگی، تو اس لمحے سے خبردار کرتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اسے نقصان درپیش ہوگا۔ تو جس نے اسے صحیح سمجھا اس نے قرآن کو جھٹلایا اور مقصد کے پانے اور مصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مدد سے بے نیاز ہو گیا۔ تم اپنی ان باتوں سے یہ چاہتے ہو کہ جو تمہارے کہے پر عمل کرے وہ اللہ کو چھوڑ کر تمہارے گن گائے، اس لیے کہ تم نے اپنے خیال میں اس ساتھ کا پتہ دیا ہے کہ جو اس کے لیے فائدے کا سبب و نقصان سے بچاؤ کا ذریعہ بنی۔ بریکٹ میں لکھا ہے پھر آپ علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے لوگوں، نجوم کے سیکھنے سے پرہیز کرو مگر اتنا کہ جس سے خشکی و تری میں راستے معلوم کر سکو، اس لیے کہ نجوم کا سیکھنا کہانت اور عیب گوئی کی طرف لے جاتا ہے، اور منجم حکم میں مثل کاہن کے ہے، اور کاہن مثل ساحر کے ہے، اور ساحر مثل کافر کے ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بس اللہ کا نام لے کر چل کھڑے ہو۔ تو سامعین، یہاں پہ یہ خطبہ 77 مکمل ہوا، لیکن اس کے بارے میں تفصیلات آگے لکھی ہیں، وہ ہم پڑھیں گے تاکہ ہم مزید جان سکیں، کیونکہ آغاز میں جب لکھا تھا کہ جب آپ نے جنگ خوارج سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس کے اوپر اشارہ تھا کہ ہم تفصیل پڑھیں۔ جو تفصیل ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے جب امیر المومنین علیہ السلام نے خوارج کی شورشوں کو دبانے کے لیے نہروان کا ارادہ کیا تو عفیف ابن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساعت اچھی نہیں ہے، اگر آپ علیہ السلام اس وقت روانہ ہوئے تو فتح و ظفرمندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ مگر حضرت نے اس کی بات کو درخور اعتنا نہ سمجھا اور اسی وقت لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا، اور نتیجے میں خوارج کو ایسی شکست فاس ہوئی کہ ان کے 4000 جنگجوؤں میں سے صرف 9 آدمی بھاگ کر اپنی جان بچا سکے اور باقی کا صفایا ہو گیا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے نجوم کے غلط و نادرست ہونے پر 3 طرح سے استدلال فرمایا ہے۔ پہلے یہ کہ اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے تو قرآن کو جھٹلانا پڑے گا، کیونکہ منجم ستاروں کو دیکھ کر غیب میں چھپی ہوئی چیزوں میں کے جاننے کا ادعاق الف دال عین الف کرتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ترجمہ کہ آسمان و زمین کے بسنے والوں میں سے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہوا۔ دوسرے یہ کہ وہ اپنے ذوم ناقص میں یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہو کر اپنے نفع و نقصان کو جان سکتا ہے، تو وہ اللہ کی طرف رجوع ہونے اور اس سے مدد چاہنے میں اپنے کو بے نیاز سمجھے گا، اور یہ اللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلے میں خود اعتمادی ایک طرح کا زندقہ والالحاد ہے، جو اللہ سے اس کی
توقعات ختم کر دیتا ہے۔ تیسرے یہ کہ اگر وہ کسی مقصد میں کامیاب ہوگا تو اس کامیابی کو اپنے علم کا نتیجہ قرار دے گا، جس سے وہ اللہ کے بجائے خود اپنے نفس کو سراہے گا، اور اس سلسلے میں جن کی رہنمائی کرے گا ان سے بھی یہی چاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہوں۔ یہ تمام چیزیں فن نجوم میں اس حد تک مداخلت نہیں روکتی کہ جس حد تک نجوم کی تاثیر کو من جانب اللہ دواؤں کی طبعی اثر کے قبیل سے مانا جائے، جس میں قدرت الہی پھر بھی موانع پیدا کر کے سد راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جو علم نجوم میں مہارت حاصل کیے ہوئے تھے وہ اسی بنا پر صحیح ہے کہ وہ اس کے نتائج کو قطعی نہ سمجھتے تھے۔ سامعین، یہاں پہ ہم نے خطبہ 77 کو پڑھنے کے بعد اس کے بارے میں تفصیل بھی جان لی ہے، اور ہم پیج 223 پہ اپنی اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی آڈیو میں ہم پھر مل کر پڑھیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔